أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 پر 3 اور 80 پر 4 یعنی 83 84 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 83 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان منافقوں میں سے کسی ایک کے گروہ کی طرف لوٹائے اور یہ آپ سے جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان کو ہرگز نکلنے کی اجازت نہ دیں، بلکہ آپ ان کو کہیں کہ لن تخرجوا معی ابدا، تم لوگ کبھی بھی میرے ساتھ جنگ پہ نہیں نکلو گے، اور ولن تقاتلوا معی عدوا، اور میرے ساتھ دشمنوں سے کبھی بھی جنگ نہیں کرو گے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اس لیے کہ پہلی مرتبہ تم لوگ بیٹھنے والوں کے ساتھ راضی تھے، بیٹھ گئے، گھر میں رہ گئے، ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں نکلے۔ فاقعدوا مع الخالفین، لہذا ابھی بھی تم کو اپنے گھر میں ہی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں دراصل منافقوں کی سیرت اور ان کے کردار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ غزوہ تبوک میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تو منافقین مختلف قسم کے بہانوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے سیرت اور کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب آپ جنگ سے واپس مدینہ لوٹیں گے تو یہ جو منافقین ہیں آپ کی خدمت میں آئیں گے، اور آنے کے بعد معذرت بھی کریں گے، اور پھر پرزور انداز میں کہیں گے کہ آگے کبھی جنگ کا موقع ہوا تو ہم آپ کے ساتھ بھرپور انداز میں نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ تنبیہ کی ہے، یہ بتلایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے دل لبھاونی باتوں سے اور دلوں کو خوش کرنے والی باتوں سے آپ بالکل خوش نہ ہو، اور ان کی باتوں کا قطعاً اعتبار نہ کریں، کیونکہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اگر موقع ملا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلیں گے، لیکن آگے جب موقع آئے گا تو پھر اسی طرح کے بہانے ہوں گے، اسی طرح کے رامہ کھٹولے ہوں گے، اور اسی طرح کے ان کی جو ہے عذر اور معذرت ہوں گی۔ لہٰذا آج پکی انداز میں ان کو آپ چھٹی دے دیجئے اور کہہ دیجئے کہ آئندہ جس طرح سے تم لوگ عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے رہنا پسند کرتے ہو، آگے بھی ایسے ہی بیٹھے رہو، تاکہ آگے تم کو الگ سے بہانہ تراشنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو ان لوگوں میں سے کسی ایک گروہ کی طرف لوٹائیں، اور جب یہ آپ سے جنگ کی اجازت طلب کریں تو آپ ان کو کہیں کہ آئندہ آپ لوگ ہمارے ساتھ نہ نکلیے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ نہ کیجیے، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ نے گھر میں بیٹھے رہنا پسند کیا، آگے بھی گھر میں ہی بیٹھے رہیے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 84 میں فرماتے ہیں، جو کہ بڑی اہم ہے، کئی اعتبار سے آج کے سماج و معاشرے کے لیے بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ ان کے قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یا دعا استغفار کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اگر ان میں سے کوئی مر جائے۔ ولا تقم علی قبری، اور ان کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا استغفار بھی نہ کیجیے۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ منافق دراصل کافر ہی ہوتے ہیں، کفر کیا ہے، وماتوا وہم فاسقون، اور اسی کفر اور فسق و فجور اور نافرمانی کے عالم میں یہ لوگ مر گئے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے دراصل اس سے پہلے جو 80 نمبر کی آیت کریمہ اسی صورت کی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ 80 نمبر کی آیت کریمہ جو کل آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم
ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین کے لیے دعائے مغفرت کیجئے یا دعائے مغفرت نہیں کیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور جو فاسق و فاجر قوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو دراصل اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق جو ہے، منافقوں کا سردار، جب وہ مرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا بھی دیا اور اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کے لیے دعا استغفار بھی کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلایا کہ آپ کتنی مرتبہ بھی استغفار کیوں نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے اس کی نماز جنازہ صرف اس لیے پڑھی کہ اگرچہ وہ منافق تھا اور دل کے اعتبار سے کافر تھا لیکن بظاہر یہ مسلمان تھا، اور جب یہ بظاہر مسلمان تھا تو مسلمانوں کے اوپر جتنے قانون لاگو ہوتے ہیں سارے قانون اس کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روکا، جیسا کہ کل آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الکفن فی القمیص اور صحیح مسلم کتاب الفضائل کی، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو ان کا بیٹا عبداللہ جو پکے سچے صحابی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو کفن دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا. کہا کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے آپ کو منع کیا ہے کیونکہ یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں. معزز سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو منع نہیں کیا ہے بلکہ مجھ کو اختیار دیا ہے. کیا اختیار دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. آیت کریمہ کیا نازل کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا استغفار نہ کریں کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اسی کفر اور فسق و فجور اور نافرمانی کے عالم میں یہ مر گئے. اس آیت کریمہ سے جو ضمناً بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کریمہ اور جو حدیث پیش کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے موقف میں فرق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے سے روکا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اس سے یہ پتہ چلا کہ منافقین کے ساتھ اب تک جو نرم رویہ اختیار کیا گیا تھا اب وہ نرم رویہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کیا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ان منافقوں کے ساتھ سخت پالیسی اختیار کی جائے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو دعائے مغفرت ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی بدعقیدہ ہے، کوئی مشرک ہے، عقیدتاً کوئی منافق ہے تو آپ ان کے لیے 1000 مرتبہ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا. بلکہ دوسری آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں اور بدعقیدہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع بھی کیا ہے. اسی سے ضمن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرک اور بدعقیدہ قسم کے جو لوگ ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. جو مشرک اور بدعقیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے. اور جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے مشرکوں کے منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقوں کی آئیڈینٹیفائی کرنا ذرا مشکل تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے وہ غور کرتے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کس کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں. جب ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے حذیفہ رضی اللہ عنہ تو عمر بن خطاب بھی شرکت کرتے.
اور اگر شرکت نہیں کرتے تو عمر بن خطاب بھی شرکت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی پوری لسٹ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو دی تھی. لہٰذا انہوں نے غور کرتے ہوئے جن جن لوگوں کے نماز جنازہ میں وہ شریک ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوسرے خلیفہ بھی شریک ہوئے، اور جن جن کے نماز جنازہ میں وہ شریک نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں وہ بھی شریک نہیں ہوئے. ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ مشرک اور بدعقیدہ قسم کے جو لوگ ہوں، چاہے ہمارے کتنے ہی قریبی، ہمارے کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہو، اگر شرک کے اوپر ان کا انتقال ہوا ہے، اگر شرک کے اوپر ان کی وفات ہوئی ہے، کبھی بھی ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.